جی گائز السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میرا نام ڈاکٹر حماد ہے۔ میں آج آپ سے دوبارہ مخاطب ہوں۔ میری پہلی ویڈیو آپ نے یقیناً دیکھی ہوگی، وہ تھی کووڈ اور اس کا ٹریٹمنٹ گھر میں اور اس کی احتیاط۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے ڈیگزامیتھاسون۔ آج اس کا بڑا چرچہ ہے، ہر کوئی اس کی بات کر رہا ہے، ہر زد عام پر اس کی بات ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس کی تشریح فرمائی، جو ریسرچ ابھی ریسنٹلی ہوئی ہے۔ میں اس کے بارے میں مختصراً کچھ بتانا چاہوں گا اپنی عوام کو، اور ہر اس فرد کو جو اردو سمجھتا ہے اور بولتا ہے اور اس کو آگے پیغام کو پہنچا سکتا ہے۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہوگی کہ اس ویڈیو کو پورا سنیے اور یہ بات لوگوں کو بتائیے، عام عوام کو بتائیے کہ ڈیگزامیتھاسون جو کہ ایک اسٹیرائڈ ہے وہ کیا ہے، یہ اسٹڈی کیا ہوئی تھی اور اس کے کیا مراحل تھے، اور یہ کن لوگوں پر اثر کرتی ہے اور کن لوگوں پر اثر نہیں کرتی، جو جاننا بہت ہی ضروری ہے ہماری عوام کو۔ تو سب سے پہلے تو چلتے ہیں، سب سے پہلے ایک بات کہ آپ میری ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ سب سے پہلے چلتے ہیں آج کی بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ جو پچھلے کچھ دنوں سے جاری و ساری ہے سوشل میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر، وہ ہے ڈیگزامیتھاسون۔ ڈیگزامیتھاسون ایک اسٹیرائڈ ہے جو عرصہ دراز سے ہمارے معاشرے میں اور ہماری میڈیکل فیلڈ میں ایک بہت ہی زبردست دوا مانی جاتی ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ جو اسٹڈی ہوئی ہے وہ ہوئی ہے آکسفورڈ یونیورسٹی میں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر مارٹن ہیں جو کہ چیف آفیسر ہیں اس اسٹڈی کے، اور انہوں نے یہ اسٹڈی کی۔ یہ اسٹڈی شروع ہوئی تھی مارچ 2020 میں، اور اس میں رینڈملی سلیکٹ کیا گیا تھا۔ رینڈملی کا مطلب ہے کسی کو خاص طور پر چنا نہیں گیا تھا، بلکہ 100 لوگوں کو کھڑا کر کے اور ان میں سے 10 لوگوں کو چن لیا، اس طرح اس کا حساب ہوا تھا۔ کوئی 2100 کے قریب لوگ اس میں سلیکٹ کیے گئے جن کو یہ دوا دی گئی، اور اس کا کمپیریزن، اس کا چیک کیا گیا ان لوگوں سے جن کو یہ دوا یا کوئی اور ایڈیشنل ٹریٹمنٹ نہیں دیا گیا۔ وہ ان کی تعداد تھی 4300 کے قریب۔ 4300 کے مقابلے میں 2100 کے لوگوں کو یہ دوا دی گئی۔ یہ دوا ڈیگزامیتھاسون جو کہ اسٹیرائڈ ہے، جو بآسانی ہر دکان پر ہمارے پاکستان کے میڈیکل اسٹور پر اویلیبل ہے، اور آئی ہوپ کہ ہوگی، جس کے بارے میں بھی بات کروں گا۔ یہ دوا بہت ہی لو ڈوز میں دی گئی، 6 ملی گرام ڈیلی، ایک دفعہ۔ کن مریضوں کو دی گئی؟ یہ ان مریضوں کو دی گئی جن کو آکسیجن کی ضرورت تھی، یعنی ان کے پھیپھڑوں اور جسم میں آکسیجن کی جو مقدار تھی وہ 94% سے کم تھی، 94% سے کم تھی، یا پھر ان لوگوں کو دی گئی جو کہ وینٹیلیٹر پر آلریڈی تھے۔ دیکھا یہ گیا کہ ہر 8 میں سے ایک مریض کی جان بچائی جا سکتی ہے، یہ آپ اس طرح کہہ لیجئے، اس ڈیگزامیتھاسون کے دینے سے۔ اور دوسرا یہ دیکھا گیا کہ جو لوگ آکسیجن پر ہیں اس میں سے ہر 25 اور 28ویں لوگوں پر یہ دوا کام کر رہی ہے۔ تو ایک بہت بڑا اچیومنٹ ہے، حالانکہ نمبر تھوڑا ہے لیکن اچیومنٹ زیادہ ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ہر 8 سے 10 لوگوں میں اگر 1 سے 2% بھی اس کی یہ کام کر رہی ہے، تو اگر اس کو آپ بڑھاتے چلے جائیں نمبر، تو یہ بہت زیادہ مقدار بن جاتی ہے اور بہت بڑی اچیومنٹ بن جاتی ہے۔ ایک حدیث ہے، اس کا متن مجھے یاد پورے اچھی طرح نہیں ہے، لیکن ایک حدیث یہ ہے، اس کا میں آپ کو مفہوم بتا دیتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ کرام موجود تھے، اور صحابہ کرام سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ، مدینہ کی بات ہے یہ، آپ کھجوروں کے درخت میں میل اور فیمیل ہوتے ہیں تو ان کو آپس میں اس طرح کیوں جوڑتے ہیں کہ میل اور فیمیل آپس میں آ جائیں، مرد اور زن؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے فصل بہت اچھی آتی ہے، بہت اچھی کھجوریں لگتی ہیں، بہت اچھی فصل ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ ان کو ایسا مت کیجئے اور ان کو ایسے ہی لگا دیجئے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور اگلے سال فصل کم ہوئی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تم جیسا کرتے تھے ویسا ہی کرو، یہ دنیا کے معاملات ہیں۔ یہ اس کا حدیث کا مفہوم ہے۔ تو میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں اس حدیث کے توسط سے کہ ہمیں یہ فرمایا گیا کہ ہمارے اسلام میں ہے کہ جس کو جس چیز کی نالج ہو، جس کو جس چیز کی اہمیت معلوم ہو، فہم ہو، ہم اس سے جا کے پوچھیں۔
اس میں مسلم یا غیر مسلم کی کوئی بات نہیں ہے، چھوٹے یا بڑے کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس میں ہمیں سب سے زیادہ جو اوتھینٹک اسٹڈیز ہوئی ہیں وہ اس وقت آکسفورڈ یونیورسٹی میں ڈیگزامیتھاسون کے اوپر ہوئی ہیں، اور ہم انہی سے معلوم کر رہے ہیں، انہی لوگوں سے، کہ ان لوگوں نے کیا اس میں پیش رفت فرمائی، کیا اس میں تحقیق فرمائی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 2100 میں یہ اسٹڈی ہوئی، 2100 لوگوں میں 4300 کے لوگوں سے کمپیئر کیا گیا، اور اس کے بعد اس کو پبلش کیا گیا، اور اس کے نتائج میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے۔ اس کے نتائج یہ آئے، جیسا میں نے آپ کو ابھی بتایا، کہ ہر 8 میں سے 1 مریض کو انہوں نے کہا کہ جی یہ وینٹیلیٹر پر جتنے مریض تھے ہر 8 میں سے 1 مریض بچنا شروع ہوا، اور جو آکسیجن پر ضرورت تھی، یعنی کہ ان کی آکسیجن سیچوریشن 94 سے کم تھی، ان میں سے یہ فائدہ ہوا ہر 25ویں سے 28ویں لوگوں تک۔ اب آ جاتے ہیں اس کی افادیت پر۔ یہ قطعی طور پر بالکل بھی کام نہیں کرتی، جو اس اسٹڈی سے ثابت ہوا ان لوگوں میں جن کی آکسیجن سیچوریشن، یعنی کہ آکسیجن کی مقدار پھیپھڑوں اور باڈی میں 94% سے زیادہ ہے، اس میں کام نہیں کرتی، ایک بات۔ دوسری بات، جن کو مائلڈ سمٹمز ہیں، یعنی کہ بخار ہو گیا، کھانسی ہو گیا، جسم میں درد ہے، ٹوٹ رہا ہے جسم، جو کہ ایک بہت ہی اسمیل چلے جانا، یہ ساری چیزیں اگر کسی میں ہیں اور کوئی اور چیز نہیں ہے تو یہ اس پر کام نہیں کرتی، بلکہ اس میں الٹا نقصان ہے۔ اسٹیرائڈ ہمارا ایک ایسا ہارمون ہے جو ہمارا ایک غدود ہے، جو ایک گلینڈ ہے ہماری کڈنی، ہمارے گردے کے اوپر لگا ہوتا ہے چھوٹا سا، وہاں سے ریلیز ہوتا ہے۔ اگر ہم ایکسیز اماؤنٹ میں دیں گے تو ایک نظام ہے ہماری باڈی کا، وہ ڈسٹرب ہو جائے گا۔ تو میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ خدارہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز اس دوا کو بغیر سوچے سمجھے یوز نہ کریں، بغیر سوچے سمجھے استعمال نہ کریں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو اس اسٹڈی کا متن سمجھایا، میں نے آپ کو اس اسٹڈی کا لباب سمجھایا کہ یہ اسٹڈی خاص طور پر خاص پیشنٹس میں کی گئی، اور اس کے بینیفٹس یہ ہیں۔ ہمارے ہاں اللہ کا بہت شکر ہے پاکستان میں کہ 96% سے 98% تک جو لوگ ہیں وہ ایسے ہی صحت یاب ہو جاتے ہیں اور ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ باقی جتنے مریض ہیں 2 سے 3%، 2 to 3% لوگ، ان کو آکسیجن کی ضرورت یا وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑتی ہے، ان میں یہ دوا یوز ہوگی۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ مارکیٹوں سے غائب نہ کریں، شاپ پر جا کر بلا وجہ نہ خریدیں۔ ہاں البتہ اگر کسی کو واقعی ضرورت ہے تو وہ ضرور جا کے اس پہلے ڈاکٹر سے مشورہ کریں، اور اللہ کا واسطہ آپ کو خدارہ ڈاکٹر کو یہ نہ کہیں کہ وہ زہر کے ٹیکے لگا رہے ہیں اور وہ جانیں لے رہے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ پلیز آپ کی طبیعت اگر خراب ہوتی ہے تو آپ اسپتال ضرور جائیں، ڈاکٹروں سے ضرور ملیں۔ ڈاکٹر آپ کی صحت کے لیے اپنی صحت کو داؤ پر لگائے ہوئے وہاں پر موجود ہیں۔ میں آپ سے پھر گزارش کروں گا، ڈیگزامیتھاسون ایک ایسی دوا ہے جو انتہائی سیریس پیشنٹ کو دی جاتی ہے، اور اس کے بہت اچھے پرومسنگ ریزلٹس ہم نے دیکھے ہیں، جو اسٹڈی کے طور پر آئی ہے، اور ہم یہاں پر بھی اس کو یوز کر رہے ہیں اپنے مریضوں میں۔ لیکن خدارہ اس کو کوئی بھی خود سے استعمال نہ کرنے بیٹھ جائے، یہ کوئی ٹافی نہیں ہے، یہ کوئی عام پیناڈول کی دوا نہیں ہے۔ تو ایک پیناڈول کو حد سے زیادہ لینے کے میں بھی نقصان ہوتے ہیں، تو یہ تو ڈیگزامیتھاسون ہے۔ اور آخر میں بس یہی کہوں گا کہ امید رکھیے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھیے، اپنے آپ کو احتیاط کیجئے، ماسک پہنیے، گھر سے نکلتے وقت، گھر سے آتے وقت سینیٹائز کیجئے خود کو، صابن سے بار بار ہاتھ دھوئیے، اور سب سے امپورٹنٹ بات، ملنے جلنے سے گریز کیجئے۔ مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ جتنے پروجیکشن، جتنی چیزیں ابھی اس وقت آ رہی ہیں اسٹڈیز میں، وہ انشاءاللہ غلط ثابت ہوں گی اگر آپ نے احتیاط کی۔ آپ کی احتیاط بہت ضروری ہے، آپ نے ماسک پہننا ہے، کیونکہ آپ کی فیملی کا تعلق آپ سے ہے، کوئی پڑوسی آپ کی فیملی کو آ کر نہیں دیکھے گا۔ تو پلیز احتیاط کیجئے اپنے لیے، قوم کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔